یہ عجیب بات ہے کہ ہومیوپیتھک دواؤں میں جو اوقات ملتے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بعض دعائیں اوقات ہی سے پہچانی جاتی ہیں. اب ملیریا میں اوقات کو بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ملیریا کی علامتیں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں. سب میں سردی، سب میں کانپ کے بخار چڑھے گا، بخار اترے گا تو اکثر پسینہ آتا ہے. تو کس دوا کو میں اب ان علامتوں سے کون سی دوا ڈھونڈیں گے؟ اس لیے زیادہ تر انحصار ملیریا میں اوقات پر کیا جاتا ہے یا جنرلائزیشن ہے. جو جنرلائزیشن ہے اس میں آرنیکا پریونٹیو کے طور پر بھی، اور بخار ہو چکا ہو تو اس کے دوران جب اترا ہو اس وقت بھی دینے سے بہت فائدہ مند ہے. آرنیکا 1000 میں نے استعمال کروایا ہے اور اللہ کے فضل سے اس کے بہت ہی اچھے نتائج نکلتے ہیں. میں نے ان کو بھی لکھوایا تھا مبلغین کو افریقہ کے کہ آرنیکا مستقل اپنے استعمال میں رکھیں. اور آرسنک 1000 میں بخار دوسرا بخار چڑھنے سے پہلے دے دیا جائے تو بہت مفید ہے. آرسنک کو چھوٹی پوٹینسی میں نے اتنا فائدہ مند نہیں دیکھا. میں بہت پہلے 30 میں بھی بہت استعمال کیا کرتا تھا، وہ خاص فائدہ نہیں دیتا تھا، لیکن 1000 میں بہت جلدی اثر دکھاتا ہے. اور بچوں کے بخاروں میں جن کو سردی لگ گئی ہو، آرسنک 1000 خدا کے فضل سے ایک ہی خوراک سے وہ بخار وہیں بیٹھ جاتا ہے، اس کو یعنی اس میں کمپلیکیشن پیدا ہوتی نہیں. کچھ نہیں دونوں کو استعمال کیے ہیں، پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ہاں دیکھیں سلاسط سلیم گھبرایا ہوا آیا تھا کہ میں دوسروں کو دوائیاں کیا دوں، میرے گھر سے SOS آ گیا ہے. وہ چھڑے ہوئے تھے اس کے، اور اس وقت یاد نہیں آتی دوائی، حالانکہ اتنے لوگوں کو دیتے. میں کہ آرسنک دیتے ہو لوگوں کو، خود کو نہیں دیتے. 1000 دی، رات صبح تک بخار ختم تھا بالکل. اور بھی بہت سے آج کل تو اکثر بچے جو یہاں آئے ہیں ان کو آرسنک 1000 بس صرف ایک دفعہ، وہ اللہ کے فضل سے بخار کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر موسم میں ضرور کام کرے. اس میں اور کئی دوائیں آپ کو ملیں گی جو بخار اتارنے کے لیے فوراً کام آتی ہیں، لیکن جس قسم کا وائرس کسی موسم میں چل رہا ہو وہاں جو دوا ایک دفعہ کامیاب ہو وہ الا ماشاء اللہ سب مریضوں پر پھر کام آتی ہے، وہ اس ایپیڈیمک کی دوا بن جاتی ہے. تو آج کل میں نے دیکھا ہے کہ آرسنک انگلستان کے بخاروں میں جو اچانک آتے ہیں پہلے علامتیں بھی نہیں ظاہر ہوتی، اسی لیے مجھے پہلے آرسنک کا خیال آیا تھا، ورنہ میں پہلے دوسری دوائیں جو گلے کی خرابی کی انفیکشن دور کرنے والی دیا کرتا تھا کہ کوئی علامت نہیں بتاتے تھے. اچانک بخار ہوا، رات کو ہوا، تو اس نے میری توجہ آرسنک کی طرف پھیری اور اللہ کے فضل سے وہ بالکل تیر بہدف کام کرتا ہے. تو ملیریا میں بھی آرسنک کو بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن اونچی طاقت چھوٹی سے بہتر ہے. اور ملیریا میں کون کون سی دوائیں؟ چائنا ہے اور بہت سی دوائیں ہیں، مگر ان کے اوقات سے پہچانا جاتا ہے. صبح 9 بجے اگر بخار چڑھے تو اس کو عموماً نیٹرمیور فائدہ دیتی ہے، اور اگر رات کو 11 بجے چڑھے تو پھر کون سی ہوگی؟ نہیں، 11 بجے کی کون سی دوا ہے؟ نہیں، رات شام کو سونے سے پہلے گھنٹہ پہلے. کیا براؤنیا؟ وہ یہ برومیم ہے. برومیم کی علامت 11 بجے ہوتی ہے. اور برومیم کی اور کوئی خاص بات ہے؟ ہاں ان لینڈ میں تکلیف بڑھتی ہے، سمندر کے کنارے آرام آتا ہے. تو یہ دو اس کی خاص علامتیں آپ کے ذہن میں نقش رہنی چاہیے. اور ایسا ملیریا ہو یا کوئی ایسا بخار جو وقت کا بہت پابند ہو اور 11 بجے ادھر
الارم بجا ادھر اس نے بخار نے اپنی حرکت شروع کر دی، اس میں برونیم کام آئے گی۔ اور مگر ایک بات یاد رکھیں، اوقات کے لحاظ سے ملیریا کو تقسیم کر کے اس کا چارٹ بنا لیں تاکہ پھر لمبے جھگڑوں میں نہ پڑیں، لیکن پہلے بہرحال آرنیکا اور آرسنک کو فوقیت دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ جب ابھی بخار نہ چڑھا ہو اور جسم دکھتا ہو، اس وقت رسٹاکس اور برائیونیا باری باری دینا اکثر صورتوں میں ملیریا سے بچا ہی لیتا ہے۔ اور اگر ملیریا کرونک ہو تو اس وقت بھی دو بخاروں کے درمیان برائیونیا اور رسٹاکس کو آپ ایک روٹین نسخے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وقت والی جو پہچان ہے اس کے جھگڑے میں کافی دیر پڑ چکا ہوں اور بڑی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ ملیریا وقت بھی بدلتا رہتا ہے اپنے، کبھی کسی پہ چڑھ گیا کبھی کسی پہ چڑھ گیا، اور اتنا پابند نہیں ہے وقت کا جتنا لوگ سمجھتے ہیں، اس لیے بہت مشکل پیش آ جاتی ہے۔ وہ دوائیں جو تجربے میں آ جائیں اسی کو انسان اعتماد سے دے سکتا ہے، اور ان میں یہ دوائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ میرے تجربے میں ہیں۔ نٹرمور بہت اچھی دوا ہے صبح کے بخار میں، لیکن کبھی چڑھتے بخار میں نہیں دینی۔ باقی ملیریا میں بھی یہ احتیاط لازم ہے کہ ملیریا میں اگر چڑھتے بخار میں دیں تو بعض دفعہ ایگریویشن اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ مریض کے مرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کام بھی نہیں پھر کرتی، ایگریویٹ کر کے جھاڑ جھوڑ کے جسم کو پھر چھوڑ دے گی، پھر بخار ہو جائے گا۔ لیکن اترتے ہوئے بخار میں جب آخری دموں پر ہو اس وقت دیں دوا، اور پھر اگلے بخار سے پہلے جاری رکھیں۔ علامت اس بات کی علامت کہ دوا اچھی ہے، کام کر رہی ہے، یا تو یہ ہے کہ اگلا بخار آئے گا ہی نہیں، یا یہ کہ وہ وقت بدلے گا اور پیچھے چلا جائے گا۔ اگر اس نے 9 بجے آنا تھا تو وہ 1 بجے 2 بجے آئے گا، اور اس کا حملہ پہلے حملے سے یقیناً کم ہوگا، اور یا پھر وقت سے بہت پہلے آ کر ابھی ایک بخار اترا، درمیان میں اپنی دوائی شروع کر دی، پھر چڑھ گیا، ایک دم آ کر حیران کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا دیا، لیکن اس وقت دوا بند کر دینی چاہیے جب بخار آ جائے۔ پھر وہ ٹوٹے گا، نسبتاً جلدی ٹوٹے گا، نسبتاً کم تکلیف دہ ہوگا، پھر دوا دیں، اس کے خلاف فرق سے اگلا بخار نہیں آئے گا۔ تو ملیریا کی ہینڈلنگ، یعنی اس کو ملیریا کو ان دواؤں سے سنبھالنا بہت مشکل کام ہے، اور مگر ایک دفعہ تجربہ ہو جائے تو بہت سہولت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نظر نہیں آتی۔